اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو اس تک چلنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ عالمین سے بے پرواہ ہے۔ یقیناً انسان کے دل میں زندگی بھر مختلف امیدیں اور آرزوئیں مچلتی رہتی ہیں، بعض کو وہ پورا کر پاتا ہے اور بے شمار ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جنہیں پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتا۔ امیدوں کا سلسلہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ انسان کو موت آ جاتی ہے مگر ارمان ختم نہیں ہوتے۔ نہایت خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے دل میں رب ذوالجلال کو راضی کرنے کا شوق گھر کر جائے، اسے محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاشنی پانے کی چاہت ہو، لذت نماز میں اضافہ کی تمنا ہو، تلاوت و فہم قرآن مجید میں ترقی کی آرزو ہو، درود پاک وغیرہ سعادتیں نصیب ہونے کی امید ہو، جبکہ وہ شخص بہت نالائق ہے جس کے من میں دنیا کی آرزویں مچلتی ہیں، اس کی نظر فقط اسی بات پر ہو کہ عہدہ بڑے سے بڑا مل جائے، بینک بیلنس زیادہ سے زیادہ ہو جائے، گھر پرتعیش ہو اور آسائشوں میں مزید برآں اضافہ ہوتا رہے۔ آرزوؤں اور تمناؤں کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ بعض اوقات رحمت الہی سے اچھے کاموں کی آرزو پر بھی انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی بندہ کوئی کام نہیں کرتا، کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن اس کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے، جو تمنا ہوتی ہے، جو لگن ہوتی ہے، جو آرزو ہوتی ہے، وہ نیک ہوتی ہے۔ اس نیک آرزو کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے، جبکہ بہت مرتبہ برے کام کی چاہت انسان کو لے ڈوبتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا والے 4 حالتوں پر ہیں، اور ان میں پہلا شخص میرے آقا نے ارشاد فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فہو یتقی فیہ رحیما ویصل فیہ رحیما ویعلم للہ فیہ حقا فہذا بافضل المنازل۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص عبدن، وہ شخص رزقہ اللہ مالا و علما، کہ جس کو رب ذوالجلال نے مال اور علم کی دولت سے نوازا، فہو یتقی فیہ ربا، تو وہ اس مال کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، ویصل فیہ رحیما، اور وہ صلہ رحمی کرتا ہے، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اپنے اس مال میں اللہ کے حق کو تسلیم کرتا ہے،
فہذا بافضل المنازل، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ اپنے رب کی بارگاہ میں بلند ترین مقام پر فائز ہے۔ یعنی وہ شخص کہ جس کو رب ذوالجلال نے مال اور علم عطا فرمایا، یعنی ایک بندے کے پاس دنیا کا مال بھی ہے اور علم کی دولت بھی ہے، اور بندہ اس علم کے ذریعے سے اپنے اس مال کو حلال طریقے سے کماتا ہے اور حلال اور جائز کاموں میں اس کو خرچ کرتا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بلند ترین مرتبے پر فائز ہے۔ اور دوسرا شخص میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُ سِوَاءٌ۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کو رب ذوالجلال نے علم کی دولت سے نوازا، ولم یرزقہ مالا، لیکن اس کو دنیا کے مال کی جو فراوانی ہے وہ نہیں عطا کی گئی، فہو صادق النیہ، حالانکہ یہ اپنی نیت کا سچا آدمی ہے، کہ یہ بندہ نیت کے اعتبار سے سچا ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ یقول، یہ کہتا ہے، یعنی جس کو رب ذوالجلال نے علم سے نوازا لیکن دنیا کے مال کو عطا نہیں فرمایا اور اس کی نیت اچھی ہے، تو یہ کہتا ہے لو ان لی مالن، کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا، لعملت بعمل فلان، تو میں بھی ضرور اس فلاں بندے کی طرح کام کرتا، یعنی وہ بندہ کہ جس کو رب ذوالجلال نے دنیا کا مال بھی عطا کیا تھا اور علم بھی عطا کیا تھا، اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے اور اپنے رب کے حصے کو تسلیم بھی کرتا ہے، تو یہ شخص کہتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح اپنے اس مال کو انہی نیک کاموں میں خرچ کرتا، یعنی حلال طریقے سے کماتا، حلال کاموں میں خرچ کرتا، اپنے رب کی خوشنودی والے کاموں میں خرچ کرتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فہو بنیتہ، تو اس کو اس کی نیت کا اجر ملے گا۔ ارشاد فرمایا فاجرہما سواء، تو یہ شخص کہ جس نے صرف تمنا کی ہے لیکن اس کی تمنا خالص ہے، اس کی نیت نیک ہے، اور وہ شخص کہ جس کو رب ذوالجلال نے دنیا کا مال عطا کیا ہے اور اس نے پھر رب ذوالجلال کی رضا والے کاموں میں اپنے اس مال کو خرچ کیا، وہ مال خرچ کرتا ہے، اس نے مال خرچ نہیں کیا لیکن نیت اس کی طرح ہے، تو اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا دونوں کا اجر برابر ہے، اس مال خرچ کرنے والے کا بھی اور جس نے نیت کیا اس کا بھی، دونوں کو رب ذوالجلال برابر اجر عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت خالص ہے، اس کی نیت صاف ہے کہ اگر رب تعالیٰ اس کے بھی دنیا کے مال سے نوازا تو یہ بھی اسی طرح اپنے مال کو خرچ کرتا۔ تیسرا شخص میرے آقا نے ارشاد فرمایا وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، کہ وہ شخص کہ جس کو رب ذوالجلال نے مال تو عطا کیا، ولم یرزقہ علما، لیکن اس کو علم کی دولت سے نہیں نوازا، فہو یحبط فی مالہ بغیر علم، اور وہ اپنے مال کو بغیر علم کے خلط ملط کرتا ہے، لا یتقی فیہ ربہ، اور اس مال کے معاملے میں وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی نہیں ہے، ولا یصل فیہ رحمہ، اور وہ صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، ولا یعلم للہ فیہ حقا، اور وہ اپنے اس مال میں اپنے رب کے حق کو بھی نہیں جانتا، فہذا باخبث المنازل، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ اپنے رب کی بارگاہ میں بدترین مقام پر ہے، کہ جس کو رب ذوالجلال نے دنیا کا مال عطا کیا اور علم کو عطا نہیں کیا، اور اس نے اس مال کے حصول کے لیے کوئی
حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، اور اس طرح خرچ کرنے کے اندر بھی اس نے کوئی حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کی، اور نہ ہی اس نے اپنے اس مال کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرا، اور نہ ہی اس نے صلہ رحمی کی، اور نہ ہی اپنے رب کے حق کو اس نے تسلیم کیا۔ میرے آقا نے فرمایا بے اخبث المنازل، کہ یہ بدترین جگہ پر جو ہے یہ پہنچا ہوا ہے۔ اور چوتھا شخص میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، کہ چوتھا وہ شخص کہ جس کو رب ذوالجلال نے نہ تو دنیا کے مال سے نوازا، نہ اس کو علم دین سے نوازا، تو فہو یقول، اور یہ کہتا ہے لو ان لی مال لعملت فیہ بعمل فلان، تو یہ کہتا ہے کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس فلاں شخص کی طرح اپنے مال کو خرچ کرتا۔ کس شخص کی طرح؟ کہ جس کو رب ذوالجلال نے مال تو عطا کیا تھا لیکن علم نہیں عطا کیا تھا، اور اس نے حلال و حرام کے اندر کوئی تمیز نہیں کی تھی، صرف اپنی واہ کے لیے، اپنے پروٹوکول کے لیے، اپنی چدراہٹ کے لیے، اپنی واہ کے لیے جس نے ہر ناجائز کام کیا اور اپنے رب کی خوشنودی کو پس پش ڈال دیا۔ اور جب یہ اس کے ٹھاٹ کو دیکھتا ہے، جب اس کے پروٹوکول کو دیکھتا ہے، تو یہ شخص خواہش کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو جیسا ٹھاٹ باٹ آج اس شخص کا ہے میرا بھی ایسا ہی ٹھاٹ باٹ ہوتا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو اس کی نیت چونکہ اس شخص کی طرح ہے تو ان دونوں کا جو بوجھ ہے بالکل برابر ہے۔ یعنی جو مقام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس شخص کا ہے کہ جس نے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کی، جس نے اپنے مال کے اندر ہر طرح کا برتاؤ کیا اور اپنے رب کی غضب کو جو ہے وہ بھڑکاتا رہا، اور اس کو مال تو نہیں ملا لیکن اس کی خواہش وہی تھی کہ اگر اس کو بھی مل جاتا تو یہ بھی اسی کی طرح کے کام کرتا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اب ان دونوں کا اجر میرے رب کے حضور برابر ہے، یعنی جو اجر جو وبال جو عذاب اس کو ملنا ہے اس کو بھی ملے گا، فقط وجہ کیا ہے؟ نیت کا فرق ہے کہ اس شخص نے، پہلے والے شخص نے اس شخص کی جو ہے وہ نقل اتاری تھی اور اس شخص جیسا بننے کی کوشش کی تھی کہ جس شخص نے کہا تھا کہ اگر میرا رب مجھے مال سے نوازا تو میں اس مال کو جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا، اپنے رب کی رضا میں خرچ کرتا، تو مجھے اگر میرا رب عطا کرتا تو میں بھی اسی طرح یعنی کام کرتا جس طرح اس شخص نے کیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ صرف اس نے نیت کی ہے تو اس شخص کی طرح اس کو بھی اجر ملے گا، اور اس چوتھے شخص نے اس تیسرے آدمی کی جو ہے وہ نقل اتاری ہے اور اس کی خواہش کی ہے کہ جس طرح آج اس کا ٹھاٹ باٹ ہے، جس طرح آج اس کا پروٹوکول ہے، اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میرا بھی جیسا ہی ٹھاٹ باٹ ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا دونوں کا اجر برابر ہے، دونوں کا وبال، دونوں کا عذاب، دونوں کو جو تکلیف دی جائے گی دونوں کو برابر ہوگی، اس لیے کہ یہ بھی اسی کیٹیگری کا آدمی ہے، اس کو ملا نہیں ہے لیکن اس کے جذبات وہی ہیں، اس کے ایموشن، اس کی خواہش، اس کی تمنا وہی ہے کہ یہ بھی گناہ والے کام کرتا، یہ بھی اپنے رب کے غضب کو بھڑکانے والے کام کرتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ شخص بھی اسی تیسرے شخص کے ساتھ جو ہے وہ جہنم کے اندر جلے گا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کے پاس بسا اوقات جب مال نہیں ہوتا لیکن اس کی اچھی نیت اس کے کام آ جاتی ہے اور رب تعالیٰ اس کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے جس کو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا، جس کی اس کو امید بھی نہیں ہوتی کہ مجھے میرا رب یہ مقام عطا کرے گا، صرف فقط اس وجہ سے کہ اس کی نیت نیک تھی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوکے مرنے جناب شروع ہو گئے تھے، اور ایک شخص پہاڑ کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ کاش اگر یہ پہاڑ جو ہے یہ آٹے کا ہوتا اور اس آٹے کا مالک میں ہوتا تو میں اس پوری بستی میں آٹے کو تقسیم کر دیتا۔ اسی وقت میرے رب نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ فلاں بندہ جس نے یہ نیت کی اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اس کو اس کا اجر مل گیا، اس کو اس کا ثواب ملے گا کہ اس نے فقط نیت کی ہے، اس کے پاس آٹا نہیں تھا لیکن اس کی نیت نیک تھی، اس کی نیت خالص تھی۔ تو جس بندے کی نیت خالص ہوتی ہے، جس بندے کی نیت نیک ہوتی ہے، رب تعالیٰ اس کی نیت کے صدقے، اس کی خالص نیت کی وجہ سے اس کو رب تعالیٰ وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے جس کی وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں ایسے کام کرتا۔ تو پتہ چلا کہ نیت کے کھوٹ سے اس کا عمل اگرچہ وہ نہیں کرتا اس کا وبال اس کو ملے گا، اور نیت کی اچھائی کی وجہ سے اگرچہ وہ اس کام کو نہیں کر پاتا میرا رب اس کو عطا فرماتا ہے۔
تو نیت کا بڑا عمل دخل ہے. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں نیت کے جو ہے، جو ہمارا جو مدعا ہوتا ہے، جو ہمارا قبلہ ہوتا ہے، اس کو ہمیں سیدھا رکھنا، درست رکھنا ہے. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ مومن کو اچھی آس پر، اچھی آرزو پر جو ہے اجر دیا جائے گا، جبکہ نافرمان کو اس کی تمنا پر، اس کی آرزو پر اس کو گناہ ملے گا. اور یہ مومن کی جو دل ہوتا ہے، اس کی جو آرزویں ہوتی ہیں، اس کی جو تمنائیں ہوتی ہیں، ان تمناؤں کے اندر ایک بیسک جو تمنا ہوتی ہے، ہر مومن کے دل میں جو بیسک جو تمنا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کرے تو میں اللہ کا گھر دیکھوں، میں خانہ کعبہ دیکھوں، میں مدینہ شریف کی زیارت کروں. عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر، چل تجھ کو بھی مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اور یہ یقیناً ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہے کہ کاش زندگی میں مجھے وہ گھر دیکھنا نصیب ہو جائے، مجھے اس خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب ہو جائے، صفا مروہ پر چلنا جو ہے صحیح کرنا نصیب ہو جائے، میدان عرفات، میدان مزدلفہ میں جانا نصیب ہو جائے، وہاں رکنا نصیب ہو جائے. اور یہ ہر عاشق رسول کی تمنا ہے، ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہے. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عاشقین حج، عاشقین عمرہ کی اتنی ساری مثالیں ہیں، اتنی ساری روایتیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی. برکت کے لیے صرف ایک روایت پیش کروں گا. چنانچہ برصغیر کے بہت بڑے عالم اور شیخ، اور یہ اتنے بڑے عالم اور شیخ ہیں کہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے بڑے عالم ہوں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت رکھا کرتے تھے، اور ان سے ملنے کے لیے باقاعدہ وقت نکال کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. میری مراد قطب مکہ شیخ الدلائل مولانا عبدالحق الہٰبادی علیہ رحمہ، انہوں نے 40 سال مکہ شریف میں گزارے. کتنے؟ 40 سال مکہ میں گزارے. اور آپ ہر سال حج کیا کرتے تھے، ہر سال ہر سال جب آتا تھا، حج کا مہینہ آتا تھا تو آپ حج ادا کیا کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کو بخار آ گیا، اور بخار اتنا آیا کہ آپ صاحب فراش ہو گئے، بستر پر آ گئے، اور بالکل اب حج کے ایام قریب ہیں، لیکن جسم کے اندر نقاہت، کمزوری اتنی ہے کہ آپ بستر سے اٹھ نہیں پاتے. چنانچہ جب ذوالحجہ کی جب 9 تاریخ آتی ہے نا، تو آپ نے اپنے جو تلامذہ تھے، جو آپ کے شاگرد تھے، ان کو کہا کہ مجھے جو ہے وہ سین حرم میں لے چلو. دل کے اندر ایک بے خودی سی ہے اور ایک عجیب سی تڑپ ہے. کہا کہ مجھے سین حرم میں لے چلو تاکہ میں حاجیوں کی زیارت کر لوں. چنانچہ آپ جب سین حرم میں آتے ہیں نا، سین حرم میں آپ کو کسی جگہ پر ٹیک بار لگا کر بٹھا دیا جاتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آب زمزم کی تمنا ہے، خواہش ہے کہ میں چند گھونٹ اس کے پی لوں. چنانچہ جب آب زمزم آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ آب زمزم پینے سے پہلے دعا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو چونکہ یہ عاشق حج بھی تھے اور اپنے رب کے فرما بردار بندے بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، تو ظاہری بات ہے جس کے اندر جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اس کے اندر اتنا زیادہ توکل بھی ہوتا ہے، اتنا زیادہ یقین بھی ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ تقوی بھی ہوتا ہے. اور آپ جب پانی نوش فرمانے لگے نا تو یہ دل میں دعا کی کہ اے اللہ، میری خواہش ہے کہ میرے اندر اس پانی پینے کے بعد اتنی طاقت آ جائے کہ میں حج کے ارکان کو ادا کر سکوں. کیسی دعا ہے، کیسی تمنا ہے، کیسی خواہش ہے. عرض کی یا اللہ، چاہتا ہوں، خواہش ہے میری کہ یہ سال بھی اس سال میں بھی میں حج سے کہیں محروم نہ رہ جاؤں. میری خواہش ہے کہ میرے جسم کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ میں تیرے گھر کا طواف کر سکوں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر سکوں. چنانچہ آپ نے پانی نوش فرمایا. جیسے ہی آپ نے آب زمزم کا پانی نوش کیا اور وہ پانی جب آپ کے پیٹ میں جاتا ہے، رب تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس نقاہت کو ختم کر کے آپ کے جسم کو وہ تقویت دیتا ہے کہ اس وقت آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ عرفات کا سفر کرتے ہیں، حج کے تمام ارکان ادا کرتے ہیں. تو یہ
ہوتی ہے بندے کی خالص نیت، کہ جب بندے کی نیت صاف ہوتی ہے، جب اس کی لگن نیک ہوتی ہے، جب اس کی تمنا، اس کی خواہش جب نیک ہوتی ہے، اور صرف اس کی زندگی یا اس کے عمل کا جو مقصد ہوتا ہے وہ رب ذوالجلال کی رضا کو پانا مقصود ہوتا ہے، تو یوں رب تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور صرف یہ اس کی نیک نیت کا صدقہ ہے کہ جب وہ نیک نیت کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو پھر وہ مقام عطا فرماتا ہے جس کا وہ اندازہ کر رہا، جس کی وہ تمنا کر رہا، جس کی وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ پھر اس کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسا ہی جو ہمارے اندر بھی ایک شوق ہونا چاہیے، ایسی لگن ہونی چاہیے کہ اس لگن کی جب ہماری اس لگن سچی ہوگی، جب ہماری تمنا سچی ہوگی، یقین جانیے ہمارے اندر بھی جو ہے وہ پھر وہ ایک تڑپ جب وہ پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہ آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور وہاں سے رب تعالیٰ ہماری مشکل کو، ہماری پریشانی کو ختم فرمائے گا، جہاں پر بندے کا گمان بھی نہیں، من حیث لا یحتسب، رب تعالیٰ ہوتا ہے کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رب تعالیٰ اس کی مشکل کو آتا جو ہے نا وہ آسان کر دیتا ہے، اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ کس شخص کے لیے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور واقعی ڈرتا ہے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، زبان کی نوک تک ہوتا ہے، نوک زبان تک نہیں، عملاً ڈرتا ہے، اور ہر کام کے کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ کہیں اس کام کے کرنے سے میرا رب خفا تو نہیں ہوگا، میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ ایسا بندہ جو عملاً ڈرتا ہے اس کے لیے رب تعالیٰ نے شاء فرمایا کہ اس کو میں رزق کی ایسی راہیں کھول دیتا ہوں کہ پھر میں اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہاں وہ گمان بھی نہیں وہاں تک پہنچتا، وہاں سے میرا رب اپنے بندے کے لیے وسیلے جو ہے وہ بنا دیتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے لیکن تڑپ تو ہونی چاہیے نا، لگن تو ہونی چاہیے نا، تمنا تو ہونی چاہیے نا، خواہش تو ہونی چاہیے نا کہ یا اللہ مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ میں بھی تیرے گھر کی دید کا طلبگار ہوں، اے کریم میں بھی تیرے گھر کی زیارت کا جو ہے وہ خواہش مند ہوں، اے اللہ میں بھی تیرے گھر کی دید کو چاہتا ہوں، اے اللہ میرے لیے بھی یہ وسیلے فرما دے، میرے لیے بھی یہ ذرائع آسان کر دے، اے اللہ میں تیرے زندگی کے اندر اپنی ان آنکھوں سے تیرے گھر کا دیدار کر سکوں، میں بھی جو ہے وہ حسین حرم کا طواف کر سکوں، خانہ کعبہ کا طواف کر سکوں، صفحہ مروہ کی سعی کر سکوں، اور اس جگہ کی زیارت کروں جہاں پر تیرے برگزیدہ بندوں نے تیری اطاعت کی، تیری فرما برداری کی، تیری خوشنودی کے لیے اپنے وقت کو نکالا، اور وہاں جا کر جو ہے وہ تیرے فرمان کے مطابق، تیرے حکم کے مطابق انہوں نے عمل کیا، انہیں ارکان حج ادا کیے، ارکان عمرہ ادا کیے۔ اے اللہ میری بھی تمنا ہے، میری بھی خواہش ہے، میرے لیے بھی یہ معاملات آسان کر دے تاکہ میں بھی اس دنیا کی زندگی میں تیرے اس پاک گھر کی زیارت کر سکوں، اور یہ ہر عاشق رسول کی تمنا اور خواہش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس تمنا کو پورا فرمائے۔